بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ نشہ کرتے ہیں ان سے اگر آپ پوچھیں کہ جی آپ نشہ کیوں کرتے ہیں تو وہ آپ کو نہیں سمجھا سکتے ہیں یا آپ ان کی بات نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو نشہ کرنے کا لطف ہوتا ہے وہ صرف اس شخص کی سمجھ میں آ سکتا ہے جو اس کو انجوائے کرتا ہے۔ ایک بندہ نسوار ڈالتا ہے یا سگریٹ پیتا ہے یا چرس پیتا ہے یا ہیروئن پیتا ہے یا شراب پیتا ہے، تو جو لطف ہے وہ اسی شخص کو پتہ ہے جو اس کو استعمال کرتا ہے۔ جس بندے نے کبھی نشہ نہ کیا ہو تو وہ تو اس سچویشن کو بیان نہیں کر سکتا کہ نشہ کرنے کے بعد وہ کیسا محسوس کرتا ہے اور وہ کیسے انجوائے کرتا ہے۔ تو اس لیے جن لوگوں کے پاس طاقت ہوتی ہے تو وہ جو طاقت کا نشہ ہوتا ہے وہ وہی لوگ انجوائے کر سکتے ہیں۔ ہم جیسے لوگ جن کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے ان لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ سکتی کہ یار یہ لوگ کیوں ظلم کرتے ہیں، یہ کیوں طاقت کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک یونیورسل فیکٹ ہے پوری دنیا میں کہ جو طاقتور ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کرتا ہے اور وہ اپنی طاقت سے مظلوم کو مغلوب بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ اگر جانوروں کی سوسائٹی میں چلے جائیں تو وہاں بھی یہی صورتحال ہے کہ جو طاقتور جانور ہوتا ہے وہ کمزور جانور کو مغلوب بناتا ہے۔ بالکل اسی طرح انسانوں کی سوسائٹی میں بھی کچھ ایسے ہی ہے۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک گاؤں کا واقعہ ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ یہ سچا ہو لیکن اس میں ایک سبق ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک گاؤں میں ایک بدماش شخص تھا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ کمزور لوگوں پہ ظلم کرتا تھا، ان کو تنگ کرتا تھا، اور گاؤں کا ایک بہت ہی کمزور سا بندہ تھا، غریب سا بندہ تھا۔ تو وہ جب بھی اس کے سامنے سے کہیں گزرتا تھا تو اس کو 2-4 تھپڑ مار جاتا تھا یا جو ہے اس کی انسلٹ کرتا تھا، اس کو گالیاں دیتا تھا۔ تو وہ تھا تو بندہ کمزور لیکن وہ بڑا عزت نفس والا بندہ تھا، مقابلہ کر نہیں سکتا تھا۔ تو وہ ایک گاؤں کے ایک سمجھدار بندے کے پاس چلا گیا اور اس کو یہ واقعہ سنایا اور اس کو کہا کہ یار میرا دل کرتا ہے کہ میں جو ہے اپنے آپ کو ختم کر دوں، کہ بھئی میں ایسی سچویشن میں ہوں کہ یہ بندہ جو ہے ہر روز جو ہے میری انسلٹ کرتا ہے اور میں اس کو مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو آپ مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ میں کیا کروں۔ تو وہ جو گاؤں کا جو ذہین شخص ہوتا ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ تم اس طرح کرو کہ یہ جو کوئی چھٹی کا دن تھا تو اس نے کہا کہ جی فلاں جو 2-4 دنوں بعد جو چھٹی آ رہی ہے اس دن تمام گاؤں والے جو ہے وہ جو ہے ان کے سامنے جو ہے اس کو کہو کہ بھئی گاؤں میں اعلان کرائیں گے اور ان کے سامنے تمہارا اور میرا جو ہے کشتی کا مقابلہ ہوگا۔ وہ کہتا ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو میں مارا جاؤں گا۔ اس نے کہا نہیں، تم جو ہے اس کو جو ہے چیلنج کر دو، باقی میں سنبھال لوں گا۔ تو اس نے بہرحال اس کی بات مان لی اور اس نے جناب اس کو چیلنج کیا۔ اس نے کہا کہ فلاں دن جو ہے سارے گاؤں والے جو ہے وہ فلاں جگہ اکٹھے ہوں گے اور ادھر تمہارا اور میرا جو ہے مقابلہ ہوگا۔ تو وہ جو بدماش شخص تھا وہ اس کا جو ہے مذاق اڑاتا رہا۔ اس نے کہا تم دیکھو اپنی شکل دیکھو اور میرے ساتھ مقابلہ کرو گے۔ بہرحال تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے تمہارا چیلنج ایکسیپٹ ہے۔ بہرحال جناب وہ دن آ جاتا ہے جس دن مقابلہ جو ہے مقرر ہوتا ہے اور گاؤں کے تمام لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جو وقت مقررہ ہوتا ہے اس پہ وہ بدماش بھی آ جاتا ہے اور گاؤں کے تمام لوگ جو اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ جو کمزور بندہ ہوتا ہے وہ ابھی تک نہیں آیا ہوتا، اور جو بدماش ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی آ ہی نہیں سکتا، یہ میرا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، یہ آ نہیں سکتا، یہ آئے گا تو مار کھائے گا اور جو ہے یہ ذلیل و رسوا ہوگا۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد جناب کیا ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے اپنے اوپر سارا گند مل کے، یعنی جو انسانی گند ہوتا ہے وہ پورے جسم پہ مل کے، اور کچھا جو ہے نکر پہنا ہوا جناب وہ آتا ہے اور جو ہے وہ میدان ہوتا ہے اس میں آ کر کے جناب وہ داخل ہوتا ہے، تو بدبو آ رہی ہوتی ہے اس سے۔ اور جناب وہ جو بدماش ہوتا ہے وہ جب اس کو دیکھتا ہے، اس کی گندگی کو دیکھتا ہے، اس کی جسم کی گندگی کو، اس کے جو ہے تو وہ بدبو اور اس سے جو ہے وہ آگے بھاگتا ہے، یہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے، اور جناب اس طریقے سے گاؤں میں ایک تماشا لگ جاتا ہے کہ بدماش کو یہ جو ہے نا پورے گاؤں میں بھگاتا ہے اور وہ اس کو ٹچ نہیں ہونے دیتا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ وہ گند مل کے مقابلہ جو ہے اس بدماش کے خلاف جیت جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں
ان کو اگر آپ قانون اور انصاف کے دائرے میں اگر آپ ان کو گرانا چاہیں یا ان کا مقابلہ کرنا چاہیں تو یہ امپاسبل ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو ان کو ہرانے کے لیے یا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو گندا ہونا پڑتا ہے، آپ نے اپنے جسم کے ساتھ گند بننا پڑتا ہے۔ تو کچھ ایسی سچویشن ہمارے ملک میں اس وقت، یعنی ہمارے جو ملک کے طاقتور لوگ ہیں جو طاقت کے نشے میں دھت ہیں، وہ ہر گندا کام کر رہے ہیں، یعنی عورتوں کا لحاظ نہیں ہے، بچوں کا لحاظ نہیں ہے، انصاف کا قتل کر رہے ہیں، قانون کو پاؤں کے نیچے روند رہے ہیں، اور جناب یعنی بدماشی کی یہ حالت ہے کہ لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ایسا کیا نہیں۔ جمشید دستی کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اس کے بعد کہتے ہیں جی جھوٹ بولتا ہے، جی اس کے پاس کیا ثبوت ہے۔ عثمان ڈار کو جو ہے اس کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں اور جناب وہ کہتے ہیں ہمیں تو نہیں پتہ جی، وہ اس کے بھائی اب جو ہے عمر ڈار کو اغوا کر لیتے ہیں اور جناب تقریباً میرے خیال ہے 9 دن ہو گئے ہیں، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے اور کوئی ماننے والا نہیں ہے۔ تو یہ ایک ظلم کا جو نظام ہے، یہ بیسیکلی وہ اس طاقت کا غلط استعمال ہے جو ان اداروں کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ بڑے ناعاقبت اندیش ہیں۔ یعنی دنیا میں آپ دیکھیں کہ جب بھی طاقت کا غلط استعمال ہوا ہے تو وہ کچھ عرصے تک تو وہ جاری رہا ہے اور مظلوم پہ ظلم ہوتا رہا ہے، لیکن اس کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ یعنی قوم عاد کو آپ دیکھ لیں، یعنی اپنے پیغمبر کا مذاق اڑاتی تھی، اس کو کہتی تھی تم ہمیں جو ہے نا اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہو، لے آؤ اللہ کا عذاب، وہ ہمارا ہم دیکھتے ہیں کیا بگاڑتا ہے، اور ہم تمہیں نعوذ باللہ ایک جھوٹا انسان سمجھتے ہیں۔ تو پھر جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو جناب ان کی جو ہے نا گوشت کی بوٹیاں بھی جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتی ہیں۔ اسی طریقے سے دیکھیں کہ جو 1779 میں 1779 میں جو ہے جو فرانس میں جب انقلاب آیا تھا تو اس میں کیا تھا؟ اس میں یہی تھا کہ جو کامن مین تھا، جو عام آدمی تھا، وہ حکمران طبقے کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کیوں؟ ظلم کی وجہ سے، کیونکہ حکمران طبقہ جو ہے ظلم کرتا تھا، طرح طرح کے ٹیکس لگاتا تھا، اور لوگ جو ہے ان چیزوں سے بہت سخت تنگ آ گئے تھے، اور آخر میں جو ہے انقلاب فرانس برپا ہوا۔ اس کے بعد جو ہے بادشاہ کو اور اس کی بیوی کو جو ہے وہ مار دیا گیا۔ 3-4 سال تک یہ جو ہے خون ریزی ہوتی رہی، اور آخرکار جو ہے وہ وہاں پر مڈل کلاس کی حکومت آ گئی۔ اسی طریقے سے بہت دور نہ جائیں، اپنے پڑوس میں ایران کو دیکھ لیں۔ 1979، اس سے پہلے جو ہے وہ رضا شاہ پہلوی کی حکومت تھی، اور وہ بھی جو لوگ اقتدار میں تھے وہ طاقت کو انجوائے کر رہے تھے، اس نشے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، اور جو مڈل کلاس تھی، جو عام آدمی تھا، اس پہ ظلم ہوتا تھا۔ اس کو کسی قسم کی جو ہے وہ یعنی ریاست کے وسائل میں سے عام آدمی کا حصہ نہ ہونے کے برابر تھا، اور جو ایلیٹ کلاس تھی وہ تمام وسائل پر قابض تھی، اور ان کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا عام آدمی کے اوپر۔ اور پھر انہی میں سے جو ہے ایک بندہ جو ہے وہ اٹھتا ہے اور وہ جو ہے عوام میں شعور جو ہے لے کر آتا ہے، اور پھر عوام جو ہے اس نظام کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے، اور پھر جو شاہ ایران ہوتا ہے وہ ملک سے اپنی جان بچا کر بھاگ جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے عام آدمی جو ہے وہ ان کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ مل جاتے ہیں۔ اور جو ایران میں جو غربت ہے یہ اس وجہ سے نہیں ہے، وہ بیسیکلی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کے اوپر بین الاقوامی پابندیاں ہیں۔ ایران کوئی غریب ملک نہیں ہے، اس کے پاس بے تحاشا جو ہے وہ دولت ہے، تو اس لیے غربت انقلاب کی وجہ سے نہیں ہے، غربت اس غیرت کی پالیسی کی وجہ سے ہے کہ وہ انہوں نے جس غیرت کا مظاہرہ کیا ہے اور غلامی قبول نہ کرنے کا جو ہے جو وہ جس سٹانس پہ وہ کھڑے ہیں، اس وجہ سے جو ہے پوری جو مغربی دنیا ہے وہ ان کی دشمن بن گئی ہے، اور اس وجہ سے جو ہے ان کی کرنسی ڈیویلیو ہو گئی ہے اور ملک قریب ہو گیا ہے۔ تو غیرت کی قیمت تو چکانی پڑتی ہے، اگر آپ بغیرت ہو جائیں تو پھر تو ہو سکتا ہے آپ کو سب کچھ مل جائے، لیکن بہرحال ایران کو جو ہے ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں کہ وہ جو ہے اپنی غیرت کے لیے انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جب بھی اس کو طاقت جو ہے ملتی ہے تو وہ اس کا ناجائز استعمال کرتا ہے، لیکن یہ جو ظلم ہے یہ ہمیشہ قائم رہنے والا نہیں ہے، اور پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ وہ انقلاب کا جو دھچکا ہے وہ برداشت نہیں کر سکے گا،
یعنی ہم نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انقلاب آئے، کیونکہ پاکستان میں اگر انقلاب آئے گا تو اس سے کیا ہوگا؟ خون ریزی ہوگی، تباہ کاری ہوگی، ہماری معیشت جو آلریڈی تباہ ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی۔ ہم پاکستان میں سافٹ ریولوشن چاہتے ہیں اور ووٹ کے ذریعے جو ہے انقلاب چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو موجودہ جو الیکشن آ رہا ہے 8 فروری کو، تو اس میں جو ہے عوام کو منصفانہ طریقے سے جو ہے اختیار حاصل ہونا چاہیے کہ وہ جائیں اور اپنا ووٹ کاسٹ کریں، اور وہ لوگ جو طاقت کے نشے میں دھت ہیں ان کو جو ہے ہوش میں لائیں اور اپنی مرضی کی حکومت کو جو ہے وہ اقتدار میں لائیں، تاکہ وہ ان طاقت کے ناجائز استعمال کرنے والوں کا جو ہے محاسبہ کر سکیں۔ تو گزارش صرف اتنی سی ہے کہ آپ نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، اور آپ کے حصے کا کام یہ ہے کہ جو الیکشن آ رہے ہیں ان میں آپ نے جو ہے ہر قیمت پہ گھر سے نکلنا ہے، اپنے ہر اس ووٹر کو گھر سے نکالنا ہے، چاہے وہ بوڑھا ہے، چاہے وہ جوان ہے، چاہے وہ معذور ہے، اور اس کو پولنگ اسٹیشن تک لے کر جانا ہے تاکہ وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکے، اور اپنے ووٹ کی حفاظت کرنی ہے۔ یعنی اس کے بعد گھر میں نہیں بیٹھ جانا ہے، بلکہ اپنے خاص کر نوجوانوں کو جو ہے وہ باہر پولنگ اسٹیشن کے باہر بھیجنا ہے، تاکہ جو ہے نا وہ اس قدر لوگ جو ہے وہاں پہ ان کا یعنی ہجوم ہو کہ کوئی جو ہے وہاں سے کوئی بیلٹ باکس اٹھا کے بھاگ نہ جائے، یا اور اس طرح کے جو ہے نا واقعات نہ ہو سکیں۔ تو ہم نے اس طاقت کے نشے کو شکست دینی ہے، اور جس طرح دنیا میں جو ہے عام آدمی جو ہے وہ اقتدار تک جو ہے وہ اس کی رسائی یا اقتدار جو وسائل ہیں، ملکی وسائل، اس میں ان کو جس طرح حصہ ملا ہے، تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کا جو عام آدمی ہے، جو پاکستان کے عوام ہیں، اس کو جو ہے پاکستان کے وسائل میں سے حصہ ملے، اور اس کے اوپر یہ جو ناجائز لوگ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے جو ہے پوری دنیا میں اپنے جو ہے وہ ایسٹس تو بنا لیے ہیں، لیکن عام آدمی بھوکا مر رہا ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیز، یہ سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہونا چاہیے۔ اور یقیناً جو ہے اگر آپ ایسا کریں گے تو میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو ہے 100% مجھے امید ہے کہ ہمارے حالات ضرور بدلیں گے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔